بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خان صاحب کے 1 سال اور 10 ماہ کے دور اقتدار کے بارے میں مسلسل ایک بحث سننے کو ملی اور اس میں یہ جاننے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ابھی تک تبدیلی کے آثار نظر کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ اس تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ہی خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ اس عوام نے بٹھایا تھا۔ اس کے لیے بے شمار لوگوں نے بحث کی اور اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ جو خان صاحب کے وزراء اور مشیر تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ ثابت کرنے میں کہ 72 سال کا گند اتنی جلدی دور نہیں ہو سکتا اور اس میں وقت لگے گا۔ اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے وکالت کی 72 سالہ گند کی کہ واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ 5 سال میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہ آ سکے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ کسی نے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی اور اپوزیشن کے تعاون کے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی، لہذا قانون سازی کے بغیر اصلاحات کیسے نافذ ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مافیاز کا ذکر کیا کہ اتنے اسٹرانگ مافیاز ہیں کہ وہ خان صاحب کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، اور اس قسم کی مختلف وجوہات لوگ بیان کرتے رہے اور لگ ایسے ہی رہا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ مجبور اور لاچار اگر کوئی چیز یا کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ شاید ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جن کے ہر طرح سے اور ہر طرف سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ شاید کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ سسٹم کو بھی قصوروار گردانتا رہا کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، اس میں جس کو مرضی لے ہو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم کسی کو کام کرنے کی یا اصلاحات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ نے سارا ملبہ بیوروکریسی پہ ڈال دیا۔ ایک اور صاحب بہت بڑا نام، وہ اپنے تجزیہ میں وہ بھی مختلف وجوہات دیتے رہے۔ پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی تیاری ہی نہیں ہے، یہ بغیر تیاری کے آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قدرت نے جو خان صاحب سے کام لینا تھا وہ لے لیا۔ پھر ایک دم سے انہوں نے اپنا موقف بدلا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنوں میں تبدیلی نظر آ جائے، راتوں رات یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے خیال کے مطابق ابھی چند روز پہلے جو انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا اس میں پہلے 5 سال میں یہ پروگرام دیں کہ ہم یہ کریں گے، پھر اگلے 5 سال میں ایسا کریں گے، پھر اگلے 5 سال میں، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے تقریباً 20 سال کا پروگرام دیا کہ 20 سالہ پروگرام کے تحت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ دنوں میں یا راتوں میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری بحث مباحثہ ابھی جاری تھا۔ 1 سال 10 ماہ گزر چکے تھے کہ ایسے میں ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کے ایک انٹرویو میں جب ان تمام اخباروں میں سے یہ کہہ کے ہوا نکال دی کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کا کچھ موقع ہی نہیں ملا اور ہماری جو اندرونی لڑائی تھی 3 بڑوں کی لڑائی نے پارٹی کو بھی بہت نقصان پہنچایا، اصلاحات نہیں ہو سکیں، توجہ ادھر نہیں جا سکی، اور اس کا ذمہ دار انہوں نے جو قرار دیا وہ ان 3 بڑوں کی لڑائی اور آپس کے اختلافات، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ٹیم ہی پرفارم نہ کر پائے تو پھر ایسے میں خان صاحب کیا کر سکتے تھے۔ یہ وہ انٹرویو ہے جس نے ایک طرح سے پورے میڈیا میں ہلچل مچا دی اور اس وقت میرا خیال ہر آدمی جو ہے ان کے انٹرویو پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ میری رائے کچھ مختلف ہے، ان ساری صورتحال سے میری رائے مختلف ہے، اس طرح سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح سے سٹارٹ کیا اور حکومت میں آنے کے بعد پھر جس طرح سے ان کے بیانات سامنے آئے، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہہ کے
کہ جو لیڈر یو ٹرن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا، کا مطلب یہ کہ آپ کے زبان سے جو بھی کچھ نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح کی کچھ ڈیفینیشن جو ہے ایک اور بڑی جماعت کے سربراہ بھی دے چکے تھے، کوئی بات انہوں نے کی، اس کے بعد وہ اسے پھر گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ صرف اور صرف غلط بیانی کرنے کا نام ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے اس کے بعد خان صاحب کا جو غیر سنجیدہ رویہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے خان صاحب بیان کرتے رہے، اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے انہی چیزوں کو ان کی نفی کی۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کو انہوں نے چور ڈاکو کہا ان کو ساتھ ملایا، جن کو کہا کہ میں اس قسم کا آدمی میں اپنا چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ آج کل ان کا رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ خان صاحب شاید سنجیدہ نہیں تھے اپنی کاز کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اسی لیے وہ ہر کہی ہوئی بات سے بدلتے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال اور 10 ماہ میں کسی قسم کی نہ کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ کوئی کوشش نظر آئی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کنسرن نظر آیا کہ بیٹھ کے آدمی ایویلویٹ کرتا ہے کہ میں نے اتنے دن میں کیا کھویا، کیا پایا، میں کیا قوم سے وعدے کر کے آیا تھا، میں نے کیا کمٹمنٹ کی تھی، میں نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا اور اتنا بڑا نام لینے کے بعد تو مجھے کچھ نہ کچھ تو قوم کو کر کے دکھانا ہوگا، مجھے اپنے وعدوں کا پاس کرنا ہوگا، مجھے اپنے منشور پہ بڑھنا ہوگا آگے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور وہ اس میں کوئی ٹیم کو دوش دے رہا ہے، کوئی کسی قسم کی وجوہات بیان کر رہا ہے، لیکن میرا ہی اوپینین بالکل اس سے مختلف اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب نے جو بھی کچھ کرنا چاہا زندگی میں جب وہ کمٹمنٹ کے ساتھ تھے تو انہوں نے اس کو اچیو کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل محدود وسائل میں ہوتے ہوئے بھی ایک ایم رکھنا، ایک مقصد سیٹ کرنا کہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنانا ہے، کینسر کے پیشنٹ کے لیے کچھ کام کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو سیکریفائز کیا، اپنی شادی تک کو سیکریفائز کیا اور وہ انہوں نے بالآخر اس کو اچیو کیا۔ پوری دنیا سے اس کے لیے ڈونیشنز بھی لیے، دن رات مشقت کی اور جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر خان صاحب نے بالآخر حاصل کی۔ ہارے ہوئے میچ کیپٹن کی پوزیشن پر جب تھے تو وہ میچ بھی جیتے خان صاحب نے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اس کے بعد نمل یونیورسٹی آپ کے سامنے، خود خان صاحب نے جب ایک ایم سیٹ کیا کہ میں نے پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز ہونا ہے تو 22 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بالآخر خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے۔ لہذا ثابت کیا ہوا کہ ہر وہ کام جو خان صاحب یا جس کام کے لیے خان صاحب سنجیدہ ہوں اس کو کرنا خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کسی قسم کی ہرڈل خان صاحب کا رستہ نہیں روک سکتی۔ آپ دیکھیے چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جو ابھی میں نے بتایا، جس طرح سے کہ سارے پروجیکٹ خان صاحب نے کیے، اس میں یہی ناقص سسٹم تھا، یہی مافیا سے، یہی حکمران تھے، اسی قسم کی رکاوٹیں تھیں، مگر ان ساری رکاوٹوں کے باوجود خان صاحب اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے خان صاحب پرائم منسٹر بنے، خان صاحب ڈٹ گئے کہ میں رہوں گا جب تک اس وقت تک بزدار میرے ساتھ ہوگا، عثمان بزدار۔ آپ دیکھ لیں خان صاحب چونکہ سنجیدہ ہے اس کے معاملے میں تو کوئی عثمان بزدار کو ہلا نہیں سکا، کوئی اس کی پوزیشن کو رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے میں خلاف ہوں، ساری دنیا اس کے اسی سے رزلٹ لیے، لیکن خان صاحب ڈٹے ہیں، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بس چلتا تو میں لاک ڈاؤن لگنے ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے خان صاحب نے ہر وہ کام جس میں وہ سنجیدہ تھے وہ کیا۔ اور میری آخر میں یہی آپ کو بتاؤں گا کہ میری رائے کے مطابق خان صاحب نے جب ریاست مدینہ کا سلوگن دیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آیا، کسی نے موٹر وے بنا کے دکھا دیا، کسی نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے، کسی نے یلو کیب دکھایا، اور سب اپنے اپنے دور حکومت
میں ٹائم پورا کرتے رہے تو شاید مجھے ایک ایسا نعرہ دینا چاہیے قوم کو جس میں غریب امیر ہر طبقے کے لوگ وہ اس سے متاثر ہو سکیں، اور اس کے بعد جیسے سب نے ٹائم پورا کیا ایسے ہم بھی اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق خان صاحب کی اسیسمنٹ تھوڑی سی غلط ہو گئی، اور وہ سنجیدہ نہیں تھے میری رائے کے مطابق کہ وہ آ کے اصلاحات کرتے یا کسی قسم کا کوئی تبدیلی لے کے آتے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا، ابھی آپ کے سامنے ساری صورتحال سامنے آ گئی کہ وہ 3 بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ٹیم کمزور تھی اس لیے ایسا ہو گیا۔ لیڈر کس کو بولتے ہیں؟ لیڈر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے، آپ نے آبجیکٹو سیٹ کرنے۔ میں نے کسی زمانے میں ایک اپنے استاد ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انہوں نے اتنی پیاری ڈیفینیشن دی جو میں بہت سارے موقعوں پہ میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہو نوز دا وے، ہو گوز دا وے اینڈ ہو شوز دا وے۔ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، وہ خود اس رستے پہ جاتا بھی ہے اور دوسروں کو دکھاتا بھی ہے۔ تو خان صاحب اگر کرنا چاہتے تو میرے خیال کے مطابق جس وقت خان صاحب نے حلف اٹھایا ہے اور اس کے بعد پہلی تقریر کی ہے، تو اس تقریر کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب نے قائد اعظم کے بعد خان صاحب پہلے لیڈر ہیں جس نے کوئی تقریر اس طرح سے کی ہے بغیر لکھی ہوئی، اور اس کے دل سے آواز نکلی ہے، اور اس نے جو بات کی ہے حقیقت میں وہ پوری قوم کی آواز ہے۔ وہ ٹائم ایسا تھا کہ میرے رائے کے مطابق اگر اس وقت خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کو ساتھ بٹھاتے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ساتھ بٹھاتے، پوری اپوزیشن کو ساتھ بٹھاتے اور بٹھا کے سب کے سامنے گزارش کرتے کہ میں نے پہلے 90 دن میں یہ کچھ کرنا ہے اور میں نے پاکستان کی حالت کو بدلنا ہے، تو میرا نہیں خیال تھا کہ خان صاحب کے لیے کوئی بھی پرابلم آتی، بجائے اس کے کہ وہ نعرہ انہوں نے لگائے رکھا، ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ بھائی ابھی 2 سال تقریباً ہو گئے، ابھی بھی تو کس نے این آر او لیا اور کس نے دیا؟ ریکوری تو آپ کچھ بھی نہیں کروا سکے خان صاحب ان سے۔ تو یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو بٹھا کے تھوڑی سی ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے؟ بڑے مقصد کے لیے کوئی چھوٹی موٹی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت آپ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے کرپشن کے پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر انداز کر کے اور ان کو کہتے کہ آؤ مل کے ملک اور قوم کے لیے کچھ کر کے دکھائیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی جتنی کمٹمنٹ ہے، جتنی ڈٹرمینیشن ہے، خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی سیریس ایلیگیشن نہیں ہے۔ اگر خان صاحب چاہتے تو 72 سال کا گند میری رائے کے مطابق 72 ہفتوں میں بھی ہو سکتا تھا، 72 دنوں میں بھی ہو سکتا تھا، اور 72 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا تھا۔ تبدیلی لانے کے لیے 72 گھنٹے بھی بہت تھے، اور اگر زیادہ ٹائم لیتے تو 72 دنوں میں وہ کچھ کر کے دکھا سکتے تھے، اور وہ کچھ کر کے دکھا سکتے تھے کہ پاکستان کا نام، پاکستان کا پاسپورٹ، خود خان صاحب کا نام پوری دنیا میں اس طریقے سے ایک ایسی تبدیلی کے ساتھ نمودار ہوتا جس میں پوری دنیا نہ صرف خان صاحب کے لیے تعریف کرتی، پاکستان کی تعریف کرتی، بلکہ اس تبدیلی کو مثال پوری دنیا کے سامنے یہ تبدیلی مثال بنتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ایک سانحے کے بعد اس طرح سے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جن کے ساتھ حادثہ ہوا متاثرہ خاندانوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پرائم منسٹر بجائے اپنی کابینہ میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہمارے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے اور اپنے آپ کو تگڑا کر لو، ورنہ اپنے آپ کو تگڑا خان صاحب آپ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو تگڑا آپ کی عوام کرے گی، وہ غریب عوام جن کو آپ نے جن سے وعدے کر کے آئے۔ وہ اس وقت مایوسی کی انتہا گہرائیوں میں گر چکی ہے، اور اگر آپ سے بھی اس قوم کو کچھ نہ ملا تو جیسے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ پھر آپشن کیا ہے، پھر آپشن کیا ہے، تو اس لیے فار گاڈ سیک اس وقت بھول جائیں سارا، جو ٹائم گزر گیا، ختم ہو گئی جو بھی کہانی تھی، ابھی اٹھ جائیں اور اٹھ کے قوم کے لیے کچھ کر لیں۔ بہت معمولی چیزیں جن میں کسی قسم کا کوئی پیسے کی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں چاہیے، صرف تھوڑی اصلاحات ہی اگر کر دیں تو یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بلائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ
کسی کو بھی فالو کرنے کی بجائے صرف نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو بھی فالو کر لیں تو شاید ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دل کی جو آواز تھی وہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے خود عمران خان صاحب سے بہت زیادہ توقعات تھی. میرا خیال یہی تھا کہ پڑھا لکھا بندہ، پہلی دفعہ زندگی میں پاکستان کو ایسا لیڈر ملا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ وہ کچھ کریں گے جو عوام سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے مایوسی پھیلی بہت زیادہ. مگر ابھی بھی کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. تو خان صاحب خدا را اس غریب عوام کے حال پر رحم کریں، لوگوں کو مایوسی سے نکال لیں. اور آپ ہی آخری امید ہیں ہر طبقے کی، تو اس لیے پلیز آپ اٹھ کھڑے ہوں اور کچھ کر کے دکھا دیں. قائد اعظم نے ایک موقع پہ کہا تھا، آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیژنز، آئی ٹیک ڈیسیژنز اینڈ دین میک دیم رائٹ. تو پلیز آپ اب اپنا کردار ادا کریں، اور جو آپ کے پاس 3 سال ہیں اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اب میرے خیال کے مطابق آپ 72 ہفتوں والا آپشن بھی چھوڑ دیں، اور صرف 72 گھنٹے یا 72 دن، 72 گھنٹے یا 72 دن، بجائے 72 سال کے گند کا وہ کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، بس اب آپ کچھ کر کے دکھا دیں. اور وہ کیسے کریں گے 72 دن میں یا 72 گھنٹوں میں، یہ کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.